ایک دفعہ صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو ان میں سے ایک صحابی نے دوسرے کے لیے کہا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس سفر میں اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیں آج دعا مانگتے ہیں، میں دعا مانگوں گا آپ آمین کہنا، اور آپ دعا مانگنا میں آمین کہوں گا۔ دونوں نے یہ طے کر لیا، رات کے وقت بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے دعا مانگی، یا اللہ جب صبح جنگ شروع ہو تو میں ایک بہادر کے ساتھ ایک بہادر پر حملہ آور ہوں، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، لڑتے لڑتے میں اس کے سرغنے کو بڑے بہادر کو قتل کر دوں، جہنم رسید کر دوں۔ تو دوسرے نے کہا آمین۔ دوسرے نے دعا مانگی، اے اللہ صبح جب جنگ شروع ہو، جب ہم قتال کریں تو میرا مقابلہ ایسے بہادر سے کرنا، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، تو وار کرتے کرتے وہ مجھے ایسا وار کرے کہ تیری راہ میں مجھے شہید کر دے، شہید کرنے کے بعد میری آنکھیں نکال دے، میرا ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں تیرے سامنے اٹھایا جاؤں تو مجھ سے پوچھے، اے میرا بندہ تیری یہ حالت کس لیے ہوئی، یہ کس نے کی؟ میں اپنی جان کا نذرانہ اپنے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کہوں گا، یا اللہ یہ سب کچھ تیری محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح ایک تابی کے بارے آتا ہے، ایک بادشاہ نے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا۔ اس بادشاہ نے مسلمانوں کو کہا، وہ بادشاہ مجوسی تھا یا عیسائی تھا، وہ غیر مسلم تھا، تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم ہمارے اسلام ہمارے مذہب پر آ جاؤ، کہ دعوت دی اپنے مذہب کی۔ تو ان مسلمانوں نے ان کے مذہب کو قبول نہ کیا۔ جب ان کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اس بادشاہ نے گرم کڑھائی کے اندر ان میں سے ایک کو ڈال دیا کہ آپ دیکھیں کہ گرم تیل کے اندر جب کسی کو ڈالا جائے تو صاف ظاہر ہے اس نے پکوڑا ہی بننا ہے۔ ادھر دیکھا دوسرا کھڑا رو رہا ہے، تو بادشاہ نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ ڈر گیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر تو میری بات مان جائے تو تو اس تیل سے بچ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا، ارے بے وقوف، تو نے کیا سوچا کہ میں اس کڑھا میں جانے کے لیے ڈر رہا ہوں، رو رہا ہوں، اس گرم تیل سے بچنے کے لیے رو رہا ہوں؟ میرے ذہن میں تو ایک اور بات آ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتا وہ کیا بات ہے، وہ کیا خیال ہے تیرے ذہن میں جو آ رہا ہے؟ تو اس تابعی نے کہا، میرے ذہن میں بات یہ آ رہی ہے کہ کاش کہ جتنا میرے بدن پر بال ہیں میرے پاس اتنی جانیں ہوتی بھی میں اللہ کی محبت کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دیتا، جان کے نذرانے پیش کر دیتا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ گرمی کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، مجھے کسی کام سے باہر جانا پڑا۔ جب میں باہر چلا تو دیکھا کہ کوئی پرندہ بھی باہر نظر نہیں آتا گرمی کی وجہ سے۔ تو باہر نکلا، گلی میں نے دیکھا ایک نوجوان شکل کا آدمی گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے، وہ ٹانگوں سے معذور ہے، ہاتھوں کے ساتھ اپنے سرین کے بل گھسیٹتا آ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی گرمی میں تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔
مالک بن دینار نے اس کو کہا شدید گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، تو آپ ہمارے پاس آئیں، تھوڑا آرام کر لیں، کھانا وغیرہ بھی کھا لیں اور کچھ آرام بھی فرما لیں، جب وقت ٹھنڈا ہو جائے گا پھر چلے جانا۔ اس نوجوان نے کہا مالک بن دینار، آپ کو تو اللہ نے پاؤں دیے ہیں، آپ تو پاؤں کے ساتھ چل سکتے ہیں، جلدی پہنچ سکتے ہیں، میرے پاس تو یہ ہاتھ ہے، میں نے گھسیٹنا ہوا جانا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں گھسیٹتے گھسیٹتے دیر نہ کر دوں کہ حج کے ایام ہی ختم ہو جائیں، حج کا موسم ہی ختم ہو جائے۔ تو مالک بن دینار نے کہا تو پھر ہم آپ کی سواری کا بندوبست کر لیں گے، تو سواری پر چلے جانا، حج ادا کر لینا۔ تو جب مالک بن دینار نے کہا میں نے سواری کا نام لیا، وہ نوجوان غصے سے میری طرف دیکھا، اس نے کہا مجھے آج پتہ چلا ہے، میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا مالک بن دینار، آپ کو میں تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ عقل مند تو نہیں ہیں۔ آپ بتاؤ کہ ایک غلام ہو، اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، اپنے آقا کو ناراض کیا ہوا ہو، اس نے اپنے آقا کی نافرمانیاں کیا ہوں، اور اس کے دل میں آئے میں نے آقا کو ناراض کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے غصہ دلایا ہوا ہے، یہ جانا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو آپ بتاؤ جب غلام اپنے آقا کو منانے کے لیے جائے گا، راضی کرنے کے لیے جائے گا، وہ سواریوں پر چل کے جائے گا یا گھسیٹتا ہوا جائے گا؟ مالک بن دینار نے کہا جب میں نے اس کے یہ لفظ سنے تو میں خاموش ہو گیا اور بات نہیں کہی، میں واپس چلا گیا۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی اس سال میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، میں بھی حج پر گیا۔ تو جب جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس کے قریب میں نے دیکھا لوگ جمع ہوئے ہیں، میں نے لوگوں سے پوچھا خیر تو ہے، اتنا لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ ایک شخص نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ میں اس قریب ہوا، سنا میں نے کہا وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اے اللہ آپ نے مجھے حج کی توفیق دی ہے، اے اللہ میں نے طواف بھی کر لیا ہے، اے اللہ میں نے صفا مروہ بھی کر لیا ہے، اے اللہ میں نے عرفہ کی حاضری بھی دے دی ہے، اے اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس سے نفرت کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ جو سارے لوگ جمع ہیں آپ نے ان کو مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، اب یہ جا کر اب قربانی کا جانور ذبح کریں گے، اپنی اپنی قربانیاں کریں گے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے، میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، میرے پاس صرف یہ احرام والی چادر ہے اور جان ہے، اے اللہ میری جان کو اس قربانی کے لیے قبول فرما، میری جان کو قربانی کے لیے قبول فرما۔ مالک اس نے فرماتے ہیں کہ وہ جب اس نے یہ لفظ کہے کہ اللہ نے اسی وقت اس کو موت دے دی، وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کو جا ملا۔